آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ مغفرت فرما دیجئے ان کے لیے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو گناہ کرنے والا شخص چونکہ توبہ نہیں کرتا، اس لیے وہ اس مغفرت سے باہر نکل جاتا ہے۔ گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جنگل میں سفر کر رہا تھا، واپسی میں اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اسے ایک جگہ انار کا باغ نظر آیا۔ اس نے باغ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے، کچھ پلاؤ۔ تو باغ کے مالک نے سوچا کہ بادشاہ سلامت ہیں تو میں ان کو پانی کی جگہ کیوں نہ انار کا جوس پلاؤں۔ اس نے ایک انار توڑا اور اس کو نچوڑا تو ایک گلاس پورا ایک انار کے رس سے بھر گیا۔ جب اس نے لا کر بادشاہ کو پینے کے لیے دیا اور بادشاہ نے پیا تو وہ بہت لذیذ تھا۔ بادشاہ دل میں بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک اور گلاس لاؤ، اور ساتھ ہی بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ ایسے اچھے اناروں کا باغ تو شاید کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ اب وہ بندہ گیا، اس نے ایک انار توڑا، اس کو نچوڑا تو گلاس کا تیسرا حصہ بھرا، پھر دوسرا نچوڑا، پھر تیسرا نچوڑا، تب جا کر 3 انار سے گلاس بھرا اور وہ لے کر آیا۔ اب جب اس نے پیا تو ذائقہ پہلے کی طرح نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا یہ کسی اور درخت سے لائے ہو؟ تو مالک نے کہا کہ جی لایا تو اسی درخت سے ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اس میں کچھ فرق ہے، مجھے ذائقے میں بھی فرق لگتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ پہلے ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا، اب 3 اناروں سے بھرا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، درخت کے اناروں میں فرق نہیں ہے، لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آ گیا، اس کی بے برکتی ظاہر ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے محسوس کیا اور گناہ سے توبہ کی کہ واقعی میری نیت میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس بات کو میں اپنے لیے لے لوں، میں اس نیت سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اگر دیکھیے اتنی سی بدنیتی پر اتنے اثرات ہوتے ہیں، تو جہاں اوپر نیچے بدنیتی ہی جمع ہو جائیں پھر برکتیں کہاں جائیں گی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدنیت بن جائے، گھر کے سارے افراد اسی کماش کے ہو جائیں، بدنیت ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ قرآن حکیم ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر سے شرم اور غیرت رخصت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر ٹیلی ویژن پر ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جہاں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے اور ماں باپ فحش فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر شرم و حیا کا جنازہ نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے فرنگی ملکوں میں ایک فقرہ سننے میں آتا ہے کہ شرم و حیا ایک بیماری ہے۔ دین اسلام نے شرم و حیا کو خوبی کہا ہے، الحیا شعبہ من الایمان، یعنی حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ لیکن کفر نے کیا کہا؟ شرم ایک بیماری ہے۔ ان کے یہاں جس میں زیادہ شرم ہوتی ہے اتنا وہ بندہ زیادہ بیمار تصور کیا جاتا ہے۔ ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہے کہ انسان کے دل سے اللہ رب العزت کی عظمت نکل جاتی ہے۔ وہ جو ایک ہیبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے دل کے اندر، گناہ کے بار بار کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہے کہ اس بندے کو پریشانیاں، مصیبتیں اور بلائیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے آ جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی تو تیسری آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دیکھیے ایک مصیبت ہوتی ہے جو امتحان بن کر آتی، اور ایک مصیبت ہوتی ہے جو سزا کے طور پر آتی ہے۔ جو امتحان بن کر آتی ہے اس میں بندے کے لیے ذلت نہیں ہوتی، اور جو سزا کے طور پر آتی ہے اس میں بندے کے لیے ذلت ہوتی ہے۔
تو جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی پر مصیبت آئی ذلت کے ساتھ تو یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ایک گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے یہاں برے القاب کا مستحق ہو جاتا ہے، نیکی کرنے سے وہ اچھے القاب کا حقدار بنتا ہے۔ مثلا نیک بندے کو کہتے ہیں مومن، مطیع، منیب، عابد، عارف، صابر، شاکر۔ یہ سب کے سب اچھے نام نیک بندے کے لیے ہیں، اور جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے اس کے لیے برے القاب ہیں: فاسق، فاجر، عاصی، مفسد، خبیث، کاذب، خائن، متکبر، ظالم۔ یہ سب الفاظ جو قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں یہ گنہگاروں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ گناہوں کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس بندے پر شیاطین مسلط رہتے ہیں۔ ہر وقت شیطانی اور شہوانی سوچیں دماغ میں بھری رہتی ہیں، شیطان چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ جو رحمان سے آنکھ چرائے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب زندگی میں اگر شیطان ساتھی ہے تو پھر موت کے وقت کیا حال ہوگا؟ موت کے وقت تو شیطان پورا زور لگا دیتا ہے۔ ایک اثر گناہوں کا یہ ہے کہ بندے کے دل میں سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ مال ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، مگر اس کے پاس دل کا سکون نہیں ہوتا۔ دل کے سکون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو محروم کر دیتا ہے۔ اور ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہے کہ وہ بندہ اکثر اوقات کبیرہ گناہوں کا بار بار مرتکب ہونے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ بس اللہ معاف کر دے گا، بس اللہ معاف کر ہی دے گا۔ وہ توبہ بھی نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ توبہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ خود اسے معاف کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے معاف کرنے کی؟ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے معافی نہیں ہوگی۔ توبہ ہماری ضرورت ہے، اگر نہیں کریں گے تو پروردگار پھر سزا بھی دے گا۔ اور ایک اثر گناہوں کا یہ ہے کہ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے لیے آخری لمحے میں کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنے زیادہ گناہ کرے گا اتنا زبان زیادہ بوجھل ہو جائے گی۔ پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں، بڑے نیک انسان ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے موت کے لمحات کے بارے میں لوگوں کے تاثرات بیان کیے۔ انہوں نے تقریباً 100 اشخاص کے آخری لمحات کے حالات کو قلم بند کیا۔ یہ خود ان کا مشاہدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو ان کے آخری وقت میں کلمے کی تلقین کی، چونکہ میں پاس ہوتا تھا لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ میں پوچھتا تھا کہ تم یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چند ایک نے کہا کہ ہماری زبان ایسی ہو گئی ہے جیسے فالج زدہ، ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن ہم بول نہیں سکتے۔ لکھ کر دیا کہ آپ پڑھ لیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن زبان ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارا کنٹرول نہیں رہا، اب ہم اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ اپنی کتاب میں ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ چند لوگوں نے کلمہ پڑھا اور باقی سارے کے سارے بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی کو کہا کہ کلمہ پڑھو، تو وہ کہتا ہے میری بھینس کو چارہ ڈال دیا یا نہیں؟ ایک سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو وہ کہتا ہے آلو پیاز، آلو پیاز۔ وہ منڈی میں کام کرتا تھا۔ اس طرح کے واقعات کہ میں کلمہ یاد دلاتا تھا اور وہ جو دنیا میں کام کرتے تھے وہی ان کی زبان سے نکلتا تھا۔ تو گناہوں کا یہ کتنا بڑا وبال ہے کہ انسان آخری وقت میں کلمے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتے رہنا بالآخر ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مستحب کی حفاظت کریں، سنت کی حفاظت خود ہو جائے گی۔ سنت کی پابندی کریں گے، واجب خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ واجب کی پابندی کریں گے، فرض خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ سامعین، یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ جب جیتے جاگتے ہوش و حواس میں شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے تو موت کے وقت جب ہوش بھی پورے نہیں ہوں گے پتہ نہیں پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے حسن خاتمہ کا غم بہت بڑا غم ہے۔ ہر وقت اس کے لیے متفکر رہنے کی ضرورت ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ محروم کر دیے جائیں۔
ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کتنے ہی کام میں مشغول کیوں نہ ہو، اگر اذان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دے اور اذان کا جواب دے، پھر مسنون دعا پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نام کی عظمت کی وجہ سے ایسے شخص کو کلمے پر موت عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے، من کانا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ مانگا کریں، تنہائیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دامن پھیلا کر، اے مالک آخری وقت میں ہماری مدد فرما دینا شیطان کے مقابلے میں۔ تو گناہوں کا وبال کلمے سے محرومی ہوتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کے آخری وقت میں شیطان کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسی کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، دیکھو بیٹا ہماری بات مانو، ہم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں۔ وہ تو شک میں ڈال دیتا ہے دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پھر بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، وگرنہ اس کے دنیا کے اگر آپ نقصان دیکھیں تو ان کو دیکھ کر ہی دل سے آواز نکلتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سب گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ یہ دنیا کے عذاب ہیں، یہ تو دنیا کے مسئلے ہیں جو بتائے گئے ہیں، آگے کے مسئلے تو پھر اس سے بہت بڑے ہیں۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام۔